لوگوں کو حج کا شوق نہیں ہے. کیا بولتے آپ؟ حج کا شوق نہیں ہے، عمرے کا شوق زیادہ ہو گیا ہے. جی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. عمرے کے گروپ زیادہ ہو گئے، عمرہ بھیجنے والوں کے ٹراول زیادہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ عمرہ کے ٹراول زیادہ ہو گئے، عمرہ گروپ زیادہ ہو گئے، عمرے کے کمیشن زیادہ ہو گئے. لوگوں کو حج کا خیال جاتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو حج کا مقصد معلوم نہیں ہو رہا. اور عمرے میں ایسے ایسے ٹراولز ہیں، مجھے بولنے دیجئے، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، بڑا افسوس. کمرشل ہو گیا عمرہ. یہ میری بات کی آپ تائید کریں گے، کمرشل ہو گیا پورا عمرہ. میرے بھائی عمرے کو لے جانے والے سوائے کمیشن کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ایک ایک کے پیچھے 20-20 ہزار، 25-25 ہزار، 30-30 ہزار وصول کیے جا رہے ہیں. کیا مسلمان کسی زانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ ابھی کمانا، بوڑھا ہو جاتا نہیں، ابھی کمانا بلکہ اس کی شادی نہیں کرتے بچے کی. ابھی بہت ہائلائٹ ہو جانا، ابھی بہت زیادہ کمانا، ابھی ترقی کرنا، ابھی ڈیولپ ہونا. ایسا نہیں ہے اسلام میں. فرمایا جو ہی روزگار اس کا مل گیا فوراً اس کی شادی کا انتظام کیجیے. جب تم کسی کے گھر کو جاتے ہو تو پرمیشن لے کر اندر جانا، سیدھا جا کر گھسنا نہیں. گھر میں بہت سارے لوگ آتے سلام نہیں کرتے، پرمیشن نہیں لیتے. گھر میں عورتوں کی کیا حالت ہے کہ گھر میں کیسا بیٹھے گی، گھر میں کیا حال ہے کہ، لیکن سیدھا جاتے ہیں. بڑے بڑے اچھے سمجھدار لوگ بغیر سلام کرے سیدھا نہیں، ہمارے خالہ کا گھر، ہمارے خالہ کا گھر، ہمارے چاچا کا گھر، ہمارے دادی کا گھر کا بولنے کا بغیر پرمیشن کے اندر نہیں گھسنا بولے اللہ تعالیٰ. جب تم کسی کے گھر کو جاتے ہو تو سلام کرو، 3 مرتبہ سلام کرو. اندر سے آواز آنا آؤں کیا میں کہ تو بولنا پوچھنا. اب اندر سے آواز آئے آؤ گا تو بولے تو اندر جانا، نہیں چلے جاؤ بولو چلے جانا. نہیں یہ نہیں سمجھنا میں ایسا جانا، میں نہیں جاتا، میں اندر آتے مڑ کے نہیں بولنا. سورہ نور میں فرمایا گیا اگر کوئی مرد آ کر آپ کو آواز دے، آ کر بھائی ہمارے عبداللہ بھائی گھر میں ہے کیا، تو عورتوں سے کہا گیا کہ تم ایسا نہیں بولنا عبداللہ بھائی گھر میں نہیں ہے، ایسا نہیں جواب دینا. عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا، پیار محبت سے نہیں بولنا. باہر دروازے کے باہر کوئی آدمی بولا آپ کے شوہر عبداللہ بھائی ہے کیا بلکہ پوچھا سمجھو، اندر سے عورت پیاری آواز نکال کو نہیں ہے ایسا نہیں بولنا. اللہ فرماتا ہے جھڑک کے بولنا نہیں ہے جی گھر میں، تاکہ جس کے دل میں اگر برائی کا خیال ہے، مرض ہے جس کے دل میں، تاکہ وہ ہمیشہ ڈر کے مارے فوراً چلے جائے. حافظ صاحب نے آج قرآن مجید کا 18واں پارہ سنایا، قد افلح المؤمنون. 18واں پارہ سنایا جس میں بڑا جذبہ، جس میں بڑی باتیں، بڑے صفات اور بڑے ایمان کی باتیں آپ کے سامنے سنائی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو جنت میں جانے کے 7 صفات کو بیان فرمایا. کتنے؟ 7 صفات. 7 چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو جنت میں جائیں گے. 7 صفات. 18ویں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ 7 علامات اور 7 صفات کو بیان فرمایا جنت میں جانے کے. وہ کیا ہے مولانا؟ آپ فرمائیں گے سنیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. نماز میں خشوع، یہ خشوع بولے تو کیا؟ خشوع بولے تو ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارے ہاتھ پورے نماز میں اللہ کی طرف متوجہ. دل بیزار آیا یوں کھجا لیے، یوں کر لیے، ہوں کر لیے، اور دماغ ہے ارے گھر میں اب کیا ہے، اب چاپ بنا کو پینا، یا کیا تو سنیک بنانا، پورے دماغ سب گھر میں، اب کب جانا، کب جلدی جانا. یہ خشوع نہیں ہے. خشوع یہ ہے پوری طریقے سے اللہ کے پاس ہمارا دل جھک جائے، پوری طریقے سے اللہ کے سامنے جھک جائے. خشوع ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسا کھڑے ہو جانا تراویح کی نماز. بعض لوگ ایسا بیزارگی سے کھڑتے ہیں تراویح کی نماز میں، اب کب مول صاحب رکوع کرتے ہیں کہ حافظ صاحب کب رکوع کرتے ہیں، کب ختم کرتے ہیں، اتنی بیزارگی سے چپ مجبور ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کب تراویح کی نماز ختم ہوتی ہے. خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اللہ کا ڈر کہ میں نماز میں کھڑا ہوں،
نماز میں کھڑا ہوں پورے ذکر و اذکار، پوری دعائیں اور پوری طریقے سے پابندی کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن کو سنیں گے تو اس کا مزہ الگ آئے گا۔ قرآن پڑھنے والے کے اندر بھی لذت آنا، پڑھنے والا بھی ویسا پڑھنا، سننے والا بھی ویسا سننا، ایسا نہیں کہ بیزارگی سے سنے چلے گئے۔ ایک صاحب تھے، کہتے ان کو 4 دکانہ تھے، 4 دکانہ تھے کہ 4 رکعت کی نماز، ظہر کی نماز، امام صاحب 3 رکعت پڑھائے، 3 رکعت پڑھا کے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، کون سی بھی ہمت نہیں پچھے صف والوں میں کہ مول صاحب 4 رکعت کی نماز 3 رکعت پڑھیں، بلکہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیا بھئی تم نا شک میں پڑے کہ کیا ہے کہ 3 رکعت پڑھے گی 4 رکعت پڑھے گی؟ ایک آدمی مضبوطی سے بولا کرتے، ایک آدمی مضبوطی سے بولا، کیا بولا؟ مول صاحب آپ 3 رکعت پڑھائے، ظہر کی نماز 4 رکعت نہیں پڑھائے، آپ 3 رکعت میں سلام پھیرے۔ کہا اتنے لوگ ہاں صف میں بیٹھے ہیں، اتنی جماعت ہے، کون بھی نہیں بولے، تو کیسا بول رہا ہے؟ کہا مولوی صاحب بات یہ ہے میرے 4 دکانہ ہیں، 4 دکانہ ہے، 3 دکانوں کا حساب کر لیا، 3 دکانہ کا حساب کر لیا، نماز میں ایک ایک رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کر لیا، چوتھا دکان کہاں گیا نہیں سمجھ میں آیا، چوتھا دکان کا کرنے والا تھا، آپ سلام پھیرے، میرے چوتھے دکان کا حساب و کتاب ختم ہو گیا۔ اس لیے میں کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ 3 رکعت پڑھائے، 4 رکعت نہیں پڑھائے۔ ایسی ہماری نمازیں ہو گئی میرے بھائیوں، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے نماز میں خشوع اور خضوع، اللہ کا ڈر اور مقام احسان کو پانے کے بعد آدمی اللہ سے دل لگا کر تعلق پیدا کر کے نماز پڑھے۔ فرمایا الذین والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری بات کہی گئی اللہ تعالیٰ جو بیکار باتوں سے کبھی اپنا دل نہیں لگاتے، بیکار چیزوں میں، بیکار باتوں میں، ویسٹ کاموں میں، ٹائم پاس کے کاموں میں، غیبت میں، الزام میں، چغل خوری میں اپنا دل نہیں لگاتے، وہاں کھڑے 4 آدمی کے بارے میں بولے، وہاں کھڑے اس کے اوپر الزام لگائے، وہاں کھڑے اسے غیبت کرے، وہاں کھڑے اس کے بارے میں بولے، بیکار چیزوں میں ٹائم پاس نہیں کرتے، کون؟ ایمان والے۔ ایمان کی صفت ہے۔ نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم پر، وقت پر، جماعت کے ٹائم پر، برابر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے۔ دل جب بولا تب آ کر پڑھنے والے، وہ نماز کی حفاظت کرنے والے نہیں۔ پوری جماعت ہو گئی، آئے 2 رکعت پڑھ لیے، پوری جماعت ہو گئی، بعد میں آئے نماز پڑھ لیے، وہ نماز کی حفاظت نہیں، وہ نماز کی حفاظت نہیں، بلکہ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کو ٹائم پر، اذان کے بعد، اقامت کے ٹائم پر، جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھنا، وہ نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں جانے کی صفات ہے۔ میرے بھائی اس سے پہلے سورہ حج میں کہا گیا الحج، حج کیا ہے؟ بڑا مقدس کام ہے، حج کرنا مقدس، اللہ کے لیے حج کرنا، کعبۃ اللہ کو جانا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔ سورہ حج میں 2 سجدے آئے، سورہ حج میں 2 سجدے تلاوت آئے، جس میں سجدہ تلاوت میں اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا اس میں کی جاتی ہے۔ سورہ حج، میرے بھائی حج کیا ہے؟ جو شخص حج کو جاتا ہے اور وہ کوئی غلطی نہیں کرتا، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، وہ ایسا آتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک بات دیکھ رہا ہوں میں، آپ اسے نوٹ کیجئے، آج کے اس زمانے میں لوگوں کو حج کا شوق نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ حج کا شوق نہیں ہے، عمرے کا شوق زیادہ ہو گیا ہے جی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، عمرے کے گروپ زیادہ ہو گئے، عمرہ بھیجنے والوں کے ٹریول زیادہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ عمرہ کے ٹریول زیادہ ہو گئے، عمرہ گروپ زیادہ ہو گئے، عمرے کے کمیشن زیادہ ہو گئے، لوگوں کو حج کا خیال جاتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو حج کا مقصد معلوم نہیں ہو رہا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، لوگ حج کے بجائے عمرے کے لیے بڑی توجہ دے رہے ہیں کہ بھئی میں عمرہ گیا تو عمرہ گیا، میں عمرہ گیا تو عمرہ گیا۔ ارے بھائی حج تو فرض ہے، اور حج فرض ہے، آپ حج کی فرضیت کو نہیں ادا کر رہے ہیں۔ ہاں عمرہ کرنا جائز ہے، آپ کو عمرہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کا پورا دماغ حج کی طرف نہیں ہے، پوری آپ کی پونجی اور پورا دماغ میرے بھائی کس کی طرف ہے؟ عمرے کے لیے۔ اور عمرے میں ایسے ایسے ٹریولز ہیں، مجھے بولنے دیجئے، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، بڑا افسوس، کمرشل ہو گیا عمرہ۔ یہ میری بات کی آپ تائید کریں گے، کمرشل ہو گیا پورا عمرہ۔ میرے بھائی عمرے کو لے جانے والے سوائے کمیشن کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ایک ایک کے پیچھے 20,000 25,000 30,000 وصول کیے جا رہے ہیں۔
میں ہمارے بہت سارے علماء کو میں نے فون کیا رمضان سے پہلے، مولانا فلاں جگہ آپ کی ضرورت ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، نہیں میرے پاس 20 آدمی جمع ہو گئے، میں عمرے کو جا رہا ہوں۔ دین کا کام کون کرنا ہے یہاں؟ آپ سب لوگ گروپوں لے کر عمرے کو چلے گئے تو دین کا کام لوگوں کو سمجھانا، دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا، ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا کون ہے؟ کون کرنا ہے؟ اب میں بھی ایک گروپ بنا کے عمرے کو چلے گیا، سمجھو یہاں دین کی بات سنانے والا کون ہے؟ پیسے ملیں گے، دولت ملے گی، کچھ کمائیں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن میرے بھائیو یہ چیز کیا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ حج کی زیادہ زیادہ اہتمام کرو، آپ پر حج فرض ہے۔ جو اس مسلمان پر حج فرض ہے اگر وہ حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے گا۔ حضور نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، مجوسی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہمارے بھائیوں آج عمرے کا شوق زیادہ ہو گیا، حج کا شوق کم ہو گیا۔ قرآن میں ایک سورہ کا نام ہی کیا ہے؟ الحج۔ الحج وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں کیا فرمایا؟ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کو اللہ سورہ حج میں یاد دلایا، اور اس کے بعد فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام کعبے کو آپ نے بنایا، کعبے کی آپ نے تعمیر فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں نے کعبے کو بنایا، اے اللہ اس کعبے کو قبول فرما۔ اللہ فرمایا اے ابراہیم حاجیوں کو پکارو، حج کرنے والوں کو پکارو، حج کو آنے کے لیے لوگوں کو آواز دو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے پکارنا چاہا تو اللہ سے پوچھا اللہ یہاں کیا ہے؟ یہ بالو، یہ میدان، یہ صحرا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں پکاروں گا تو کون سنے گا؟ لوگ کیسے آئیں گے؟ میں اگر پکاروں گا تو میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچائے گی اور کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے؟ اے ابراہیم پکارنا تمہارا کام، اے ابراہیم پکارنا تمہارا کام، آواز دینا تمہارا کام، لوگوں میں پہنچا دینا، ان کے کانوں تک پہنچانے، قیامت تک آنے والے حاجیوں کو ان کے کانوں میں ڈالنا وہ میرا کام ہے۔ اللہ فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔ لہذا میرے بھائیو جن پر حج فرض ہے وہ حج کی نیت کرو، اللہ بلائیں دور کرے گا، مصیبتیں دور کرے گا، آفتیں دور کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرماتا ہے۔ فرمایا جو حج کر کے واپس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا آتا ہے گویا کہ اس نے ابھی ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جیسا پاکیزہ ہوتا ہے حج کو جا کر آنے والا بھی اتنا پاکیزہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے بھائیو سورہ حج میں اللہ نے یہی پیغام دیا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، فرمایا اے لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد کی زندگی کے بعد، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں شک ہے تو یاد رکھو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے اٹھاتا، اللہ مرنے کے بعد خبر سے کیسا زندہ کرتا، لوگوں کو ڈاؤٹ ہے تو اللہ فرماتا ہے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تم کو مادہ منویہ سے پیدا فرمایا، تمہارے ماں باپ سے پیدا کیا جبکہ تم نہیں تھے، آپ کی عمر 50 سال ہے، 50 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ آپ کی عمر 60 سال ہے، 60 سال سے پہلے کہاں تھے؟ کون لایا دنیا میں؟ کون لایا آپ کو دنیا میں؟ اللہ۔ اللہ جس اللہ نے ماں باپ کے پیٹ سے تم کو پیدا کیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ خبر سے تم کو اٹھائے گا، خبر سے اللہ تعالیٰ تم کو اٹھائے گا، بیدار کرے گا، اور فرمایا کہ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو جاننے والا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر شرک مت کرو۔ فرمایا جو شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے نیچے اتارا گیا، نیچے گر گیا وہ آسمان سے، جو اللہ کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا گیا اللہ کے راستے میں قربانی کے جانور ذبح کرو، اللہ کو یاد کر کے ذبح کرو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو اس جانور کے نہ خون پہنچتا ہے نہ ہڈیاں پہنچتی ہے بلکہ اللہ کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا تقوی۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو میرے بھائیو یہ حج کا پیغام بڑا عظیم پیغام تھا۔ شروع میں اللہ نے سورہ حج کے شروع میں کیا فرمایا؟ لوگوں قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے، قیامت کے دن
ایک زلزلہ ہوگا، وہ زلزلہ بڑا خطرناک، وہ کیسا زلزلہ ہوگا؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. دنیا میں کبھی دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھولتی نہیں ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو ہاتھ میں پکڑے رہے گی، ایسا ہی چھوڑ دے گی. اتنا خطرناک وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا. اور حمل والی عورتیں اپنے حمل کو نیچے گرا دیں گی، حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جب قیامت کا وہ منظر، وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا جس کا ذکر اللہ تعالی نے قیامت کے اس سورہ حج میں اللہ نے بیان فرمایا. تو لہذا میرے بھائیو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو. وہ پروردگار جو قیامت کے دن کی اللہ تعالی ہم سب کو شرمندگی سے بچائے، قیامت کی رسوائی سے بچائے، قیامت کے اللہ حساب و کتاب سے اللہ محفوظ فرما کے اللہ تعالی ہم کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور فرمایا گیا میرے بھائیو آخر میں، سورہ حج کے آخر میں بڑی پیاری مثال سورہ حج میں سمجھ میں آنے کے لیے ایسی بہترین مثال اللہ دیا. یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ، اے لوگوں میں تم کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ سورہ حج کے آخر میں فرمایا اے لوگوں میں تم کو مثال دیتا ہوں، ذرا غور سے سنو. کیا مثال ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والوں، اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے سامنے سر جھکانے والوں، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سر جھکانے والوں، یاد رکھو کہ تمام کے تمام وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ تمہارے بت، وہ تمہارے پتھر، وہ تمہارے یہ فلاں فلاں معبودان ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. فرمایا لن یخلقوا ذبابا وان یسلبهم الذباب شیئا، اگر مکھی ان کے سامنے، بتوں کے سامنے لڈو رکھتے ہیں، مٹھائی رکھتے ہیں، کیا کیا رکھتے ہیں ان کے سامنے، رکھتے نہیں مٹھائی لڈو سب رکھتے ہیں. اگر مکھی آ کر وہاں سے منہ میں سے وہ لڈو میں سے اگر کوئی میٹھا لے جائے تو یہ کھڑے سے اتنا بڑا ترنگا، اتنا بڑا بت، وہ مکھی کے منہ سے وہ مٹھائی چھین بھی نہیں سکتا. مکھی اٹھا کے لے جا رہی ہے مٹھائی لیکن چھین نہیں سکتا، اتنا لمبا تڑنگا، اتنا اونچا بھاری بنا کر رکھ دیتے ہیں. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، پوچھنے والا بھی کمزور، بتوں کی پوجا کرنے والا بھی کمزور. اور وہ بت بھی کیا ہے؟ کمزور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بت جو کھڑا ہے پتھر کا وہ بھی کمزور، جو اس کے سامنے سر جھکا رہا وہ بھی کمزور. ضعف الطالب والمطلوب اللہ نے فرمایا. اب اس کے بعد میرے بھائی سورہ مومنون جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مومنون میں مختلف باتیں فرمانے کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے. سورہ نور روشنی، 16 احکامات ہیں اس میں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ مدنیہ 16 احکامات اللہ عطا فرمایا، اس میں 16 احکامات اس میں دیا ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ عورتوں کے مسائل کو بیان فرمایا. پہلی بات کیا فرمایا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ. زنا عام تھا مکہ مکرمہ میں، زناکاری عام تھی، برائی عام تھی. اللہ فرماتا ہے زناکار اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارو. غیر شادی شدہ زناکار ہے، اگر کوئی نوجوان شادی کے بغیر شادی کے اگر زنا کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے. قرآن میں اللہ سورہ نور میں فرمایا الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اللہ فرمایا کہ مارو کوڑے. اگر شادی شدہ زنا کرے، یہ دیکھیے پھر الگ ہے حکم. شادی شدہ، شادی ہے، بیوی ہے، گھر میں بیوی رکھ کر سائڈ چلاتا ہے، بیوی رکھ کر نعوذ باللہ دوسروں سے تعلق رکھتا ہے، بیوی رکھ کر میرے بھائی دوسرے غیر عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے پتھروں سے مار کے ختم کرو، رجم کرو. یہ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے فرمایا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرمایا زناکاری بڑی بدترین چیز ہے، زنا سے اپنے معاشرے کو بچاؤ. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب مانتا ہوں آپ کی بات، تمہاری سب سنتا ہوں تمہاری بات، لیکن ایک بات نہیں سنتا. کہا کیا بات نہیں سنتا؟ کہا میں مجھے زنا کو الاؤ کرو، زنا کی پرمیشن دو مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ لال ہو گیا. فرمایا اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے تم برداشت کرو گے؟ کیا تمہاری خالہ کے ساتھ،
تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری چاچی کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ نہیں برداشت کرتا۔ فرمایا تم جس سے زنا کرو گے وہ کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی چاچی ہوگی، وہ کسی کا رشتہ ہوگا، کیا تم اس سے ویسے زنا کر سکتے ہو؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہے، حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دعا فرمایا، اس نوجوان کے لیے دعا فرمایا، اللہم حسن فرجا، اللہم اغفر ذنبا، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی اصلاح فرما، اے پروردگارا اس کے دل کو پاکیزہ فرما، اللہم طہر قلبا۔ لہذا میرے بھائیو، اے نوجوانوں، قرآن سختی سے سورہ نور میں زنا سے منع فرمایا، زنا کو حرام کیا، کبھی بھی زنا کی طرف نہیں جانا۔ اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے غیر شادی شدہ ہو۔ دوسرا حکم یہ آیا کہ اگر کوئی عورت زناکار ہے، نکاح کا پیغام بھیجے، سمجھو وہ مسئلہ آیا، کیا نکاح کر سکتا ہے کہ زانی عورت سے کوئی مسلمان؟ حرام ہے، نہیں کر سکتا۔ زانی عورت سے نکاح کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، زانی مرد سے بھی کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی، ان دونوں کو منع کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر پردے کا حکم دیا گیا۔ اللہ فرمایا نکاح میں جلدی کرو، نکاح کرنے سے اللہ روزی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے نکاح یہ روزی کے ذریعہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ ابھی کمانا، بوڑھا ہو جاتا نہیں، ابھی کمانا بلکہ اس کی شادی نہیں کرتے بچے کی، ابھی بہت ہائلائٹ ہو جانا، ابھی بہت زیادہ کمانا، ابھی ترقی کرنا، ابھی ڈیولپ ہونا، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ فرمایا جو ہی روزگار اس کا مل گیا فوراً اس کی شادی کا انتظام کیجیے۔ شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو پوچھتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں شادی سے پہلے ان کی آمدنی کم تھی کیا نہیں تھی؟ شادی سے پہلے ان کی آمدنی کم تھی، شادی کرنے کے بعد، بچے ہونے کے بعد، بیوی آنے کے بعد، بچے ہونے کے بعد دکان لگائے، ماشاءاللہ کاروبار لگائے، ترقی کرے، روزی بڑھی، ترقی ہوئی۔ کیسا ہوئی؟ یہ قرآن سورہ نور میں کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ نکاح کی برکت سے، بیوی کی برکت سے، بچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں اللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ اللہ سورہ نور میں فرمایا، اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، عورتوں سے کہا گیا، اور یاد رکھو ہمیشہ اپنے پردے کا خیال رکھا کرو۔ عورتوں سے کہا گیا جب تم کسی کے گھر کو جاتے ہو تو پرمیشن لے کر اندر جانا، سیدھا جا کو گھسنا نہیں۔ گھر میں بہت سارے لوگ آتے سلام نہیں کرتے، پرمیشن نہیں لیتے۔ گھر میں عورتوں کی کیا حالت ہے کہ گھر میں کیسا بیٹھے گی، گھر میں کیا حال ہے کہ، لیکن سیدھا جاتے ہیں بڑے اچھے سمجھدار لوگ بغیر سلام کرے سیدھا نہیں، ہمارے خالہ گھر، ہمارے خالہ کے گھر، ہمارے چاچا کا گھر، ہمارے دادی کا گھر کا بولنے کا بغیر پرمیشن کے اندر نہیں گھسنا، بولے اللہ تعالیٰ۔ جب تم کسی کے گھر کو جاتے ہو تو سلام کرو، 3 مرتبہ سلام کرو، اندر سے آواز آنا آؤں کیا میں کہ تو بولنا پوچھنا، اب اندر سے آواز آئے آؤ گا تو بولے تو اندر جانا، نہیں چلے جاؤ بولے چلے جانا، نہیں یہ نہیں سمجھنا میں ایسا جانا، میں نہیں جاتا، میں اندر آتے مجھ سے نہیں بولنا۔ بعض لوگ مجھے کیسا باہر کرے تمہیں، پتہ نہیں کیا حالت ہے کہ گھر میں کیا تکلیف ہے کہ کیا پریشانی ہے کہ اگر آپ کو بولے تو برا نہیں سمجھنا، بھائی ذرا ضرورت ہے ہماری، تمہیں چلے جاؤ بعد میں آ جاؤ بولتے ہیں، بعد میں بول جاؤ۔ اسی لیے اس میں یہاں سورہ نور میں فرمایا گیا اگر کوئی مرد آ کر آپ کو آواز دے، آ کر بھائی ہمارے عبداللہ بھائی گھر میں ہے کیا، عورتوں سے کہا گیا کہ تم ایسا نہیں بولنا عبداللہ بھائی گھر میں نہیں ہے، ایسا نہیں جواب دینا۔ عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا، پیار محبت سے نہیں بولنا۔ باہر دروازے کے باہر کوئی آدمی بولا آپ کے شوہر عبداللہ بھائی ہے کیا بول کے پوچھا، سمجھو اندر سے عورت پیاری آواز نکال کو نہیں ہے ایسا نہیں بولنا۔ اللہ فرماتا ہے جھڑک کے بولنا، نہیں ہے جی گھر میں، تاکہ جس کے دل میں اگر برائی کا خیال ہے، مرض ہے جس کے دل میں، تاکہ وہ ہمیشہ ڈر کے مارے فوراً چلے جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ پیار سے محبت سے اس کے دل میں خبر پیدا ہوتا کہیں اتنی محبت سے بات کر دی، گھر کے اندر گیا بھائی کو کیا واسطے، اس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہو، شہوت کی بیماری ہو، خواہشات کی بیماری ہو نہ پیدا ہو، تو عورت سے کہا گیا جھڑک کے بولنا، نہیں ہے بھائی گھر میں نہیں ہے بھائی، ہمارے آدمی گھر میں نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں بولنے کا بولنا، ارے جلدی ہے نہیں اندر نہیں جانا، پھر چلے آتا ہوں۔ تو لہٰذا اس کا خیال کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔